میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، نلگونڈا۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں حصہ نثر سے مضمون کے بارے میں پڑھیں گے کہ مضمون نگاری کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لفظ مضمون عربی زبان سے اردو میں مروج ہوا۔ دنیا کے کسی بھی عنوان پر لکھے جانے والی ایسی تحریر جس کے مطالعے کی تکمیل ایک نشست یعنی 15 سے 20 منٹ کے اندر ہو جائے اسے مضمون کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ایک حقیقت ہے کہ لفظ مضمون عربی زبان سے اردو میں لیا گیا ہے، مروج ہوا ہے، یعنی کسی بھی عنوان پر لکھی ہوئی ایسی تحریر جس کے مطالعے کے لیے 15 سے 20 منٹ کے اندر وقت لگے تو ایسی نثر کے مضمون کہتے ہیں۔ اس وقفے سے زیادہ وقت مطالعے کے لیے صرف صرف ہوتا ہے، ایسی تحریروں کو طویل مضمون کہا جاتا ہے۔ 15 سے 20 منٹ سے اور زیادہ وقت اگر کسی بھی مضمون کو پڑھنے میں لگ رہا ہے تو وہ کیا ہے، طویل مضمون کہا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔ دور حاضر میں اخبارات، رسائل اور جرائد میں طویل اور مختصر مضامین لکھنے کی روایت عام ہے۔ آج کل کے دور میں بھی کیا ہے، اخبارات اور رسائل کے اندر اور جرائد کے اندر، میگزینس کے اندر کیا ہے، طویل اور مختصر مضامین لکھنے کی روایت چل رہی ہے، عام ہے۔ اس کے اندر سماجی، سیاسی، مذہبی، سائنسی اور اقتصادی، علمی اور ادبی، تحقیقی اور تنقیدی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات آج کل کے مضمون نگاری کے اندر شمار ہوتے ہیں، چاہے اس کے سماجی مسائل ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سائنسی اور اقتصادی، علمی اور ادبی، تحقیقی اور تنقیدی۔ یہ سارے موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ہر علم اور فن پر ایک نشست میں مطالعے کے لیے لکھے جانے والی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ ہر علم اور فن پر ایک ہی نشست میں مطالعے کے لیے لکھے جانے والی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ دور حاضر میں کھیل کود، تفریحات، فلم اور ٹی وی، آرائش و زیبائش، کمپیوٹر، ویٹرنری، طب، قانون، غرض، ہر موضوع پر مضامین لکھنے کی روایت مستحکم ہے۔ آج کل کے دور میں کیا ہے، کھیل کود پر مضامین، تفریحات، فلم اور ٹی وی، آرائش و زیبائش اور کمپیوٹر، طب یعنی ڈاکٹری اصولوں کے بارے میں، ڈاکٹروں کے بارے میں، قانون اور غرض، ہر موضوع پر مضامین لکھنے کی روایت آج بھی عام ہے۔ لفظ مضمون عربی زبان کے کسی لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا اظہار اردو کے ناقدین نے نہیں کیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عربی لفظ ضمن بمعنی ذیلی یا تحت سے مضمون کا لفظ لیا گیا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، مضمون کیا ہے، ایک عربی لفظ ہے جو کیا ہے، ضمن کے معنی یعنی ذیلی، ضمن کے معنی ذیلی کے ہیں، جس سے لیا گیا ہے، رائج ہوا ہے مضمون کا لفظ۔ اس میں کسی بھی عنوان کے تحت آنے والے مختلف قسم کے مواد کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس طرح مضمون کو ادب میں ایک صنف نثر کا درجہ حاصل ہے۔ کسی بھی قسم کے مختلف موضوعات پر ایک مواد کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے اس کو 15 سے 20 منٹ کے اندر پڑھے جانے والے ادب پیش کیا جائے تو اس کو مضمون کہا جاتا ہے، جو کیا ہے، اردو نثر میں ایک اہم درجہ رکھتا ہے۔ مضمون کا فن۔ نثر میں لکھنے کا ایسا انداز جس میں ربط اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کسی عنوان کا تعین کر کے تمہید باندھی جائے اور عنوان سے متعلق درکار مواد فراہم کیا جا کر متن کی تفسیر کی جائے اور آخر میں دلچسپ انداز سے مضمون کا اختتام عمل میں لائے تو اس طریقے کو مضمون کا فن قرار دیا جاتا ہے۔ نثر کے اندر مضمون لکھنے کے لیے کسی بھی عنوان پر ربط اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے تمہید باندھی جائے اور عنوان سے متعلق درکار تمہید بھی ہونا اس کے اندر، اور مضمون سے عنوان سے متعلق مواد بھی فراہم کرتے ہوئے اور آخر میں کیا ہے، دلچسپ انداز سے مضمون کا خاتمہ
ہوتا ہے ایسے طریقے کو مضمون کا فن قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی بھی مضمون کی تحریر کے لیے حسب ذیل طریقوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ مضمون کا فن مضمون نگاری کو اچھے سے اچھا انداز میں پیش کرنے کے لیے ہے 4 طریقے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تمہید۔ تمہید در حقیقت مضمون کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے ذریعے مضمون کو شروع کرنے کے لیے سما باندھا جاتا ہے۔ اس موقع پر کسی مفکر کے قول، کوئی ضرب المثل یا دنیا کی کسی اٹل حقیقت کے اظہار کے ذریعے موضوع مضمون کی جانب اشارہ و کنایہ توجہ دلانا کسی بھی مضمون کی تمہید کی کہلاتی ہے۔ مضمون کے اندر پہلا حصہ تمہید کا ہے، جو کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کسی بھی مفکر کا قول ہو یا کوئی ضرب المثل یا دنیا کی کسی اٹل حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کی جانب اشارتاً و کنایتاً توجہ دلائے تو یہ مضمون کی تمہید کہلاتی ہے۔ مضمون نگاری کا یہ بنیادی وصف ہے جس سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے مضمون کے لیے تمہید۔ مضمون کی شروعات کے بعد جس عنوان اور موضوع کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے متعلق لازمی اور درکار معلومات کا فراہم کرنا مواد یا متن کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ جو عنوان لیا گیا ہے اس کی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنا، جمع کر کے پڑھنے والے کو پیش کرنا، بتانا، یہ کیا ہے؟ مواد یا متن کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ مضمون کا موضوع جو ہوگا اسی کی مناسبت سے مواد کی فراہمی ضروری ہے، اور مواد فراہم کرنے کے لیے جو مضمون کی عنوان رکھا گیا اسی کی مناسبت سے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ساری تفصیلات پیش کرنا ضروری ہے۔ سائنسی، قانونی، تکنیکی، طبی اور منصوبہ جاتی عنوانات پر مضمون لکھنے کے لیے مواد کا ڈاٹا کا فراہمی ضروری ہے، چاہے مضامین سائنسی ہو، قانونی ہو یا طبی اور منصوبہ جاتی عنوانات، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے مواد فراہم کرنا، ڈاٹا فراہم کرنا، یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں اس کے دوسرے حصے مواد کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے کتاب کی دستیابی اور اس کا تجربہ تجزیہ ہی مواد کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے یہ ساری معلومات فراہم کرنے کے لیے کیا ہے؟ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا اور اس کے بارے میں مواد فراہم کرنا، یہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے۔ حاصل شدہ متن کی وضاحت۔ حاصل شدہ متن کی وضاحت اور اس کا محاسن یا معائب کا ذکر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا تفسیر متن کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی مواد فراہم کیا گیا ہے اس کی وضاحت اور اس کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنا، پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا انداز کا خیال کرتے ہوئے اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ تفسیر متن کہلاتا ہے، جس کے ذریعے مواد کو پھیلانے اور اس پر اظہار خیال کرنے کے امکانات تفسیر متن میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی مواد جو بھی جمع کیا گیا اس کو پھیلا کر کھول کر آگے والے کو آسانی سے سمجھ میں آنے والے انداز میں پیش کرنا، یہ تفسیر متن میں موجود ہوتا ہے۔ مضمون کو کسی ایک ڈگر پر لا کر اسے انجام کی طرف لے جانا اختتام کہلاتا ہے۔ یعنی مضمون جو عنوان کے تحت لکھا گیا ہے اس کو کیا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں خاتمے کی طرف لانا، اختتام کی طرف لانا، یہ کیا ہے؟ اختتام، آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ در حقیقت قاری کو پھر بھرپور مواد فراہم کرنے کے بعد تحریر کو ایسے انداز سے وابستہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے مضمون ختم ہونے کا تاثر ابھرے، اسے اختتام کہا جاتا ہے۔ یعنی پڑھنے والا قاری جو بھی ہے اس کے ساری معلومات فراہم کرنے کے بعد اور مضمون اس انداز میں پیش کیا جائے آخری حصہ، اس سے اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرے کہ اب مضمون ختم ہونے جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اختتام کہلاتا ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر نے اردو میں مضمون نگاری کتاب میں مضمون کی 10 قسمیں بتائیں۔ پروفیسر سیدہ جعفر نے اپنی کتاب اردو میں مضمون نگاری کے اندر مضمون کی 10 قسمیں بتلائی۔ پہلا حصے، دوسرا مضمون نما تحریر، تیسری تاریخی مضامین، چوتھے سیاسی مضامین، پانچویں انشائی لطیف، چھٹا مذہبی مضامین، 7 سماجی اور اصلاحی مضامین، 8 فلسفیانہ مضامین، 9 طنز و مزاح، 10 تنقیدی و تحقیقی مضامین۔ 10 قسمیں
مضمون نگاری کی 10 قسمیں پروفیسر سید جعفر نے اردو میں مضمون نگاری ان کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر بتلائیں۔ ان کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے مضامین کی مزید قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان 10 قسموں کے علاوہ بھی اور جو کوئی بھی موضوع آج کل کے موجودہ دور کے حساب سے لکھا جائے اس کی اور مزید قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ مضمون نگاری کا فن کس طریقے سے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور کس کس قسم کے مضامین لکھے جا رہے ہیں کے بعد کیا ہے مضمون کا تاریخی پس منظر۔ اردو نثر کے ایک پرزور ذریعہ اظہار کی حیثیت سے مضمون نگاری کو اہمیت حاصل ہے۔ اردو نثر کے اندر بہت ہی اثر رکھنے والا ذریعہ اظہار کو مضمون نگاری کی اہمیت اسی لیے حاصل ہے کہ اس کے اندر اظہار کرنے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ مضمون کا دائرۂ کار عنوان پر منحصر ہوتا ہے۔ مضمون کا دائرۂ کار عنوان پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے سارے علوم و فنون، صنعت و حرفت، علمی ادبی موضوعات کی تکمیل مضمون کے ذریعے ممکن ہے۔ مضمون کے اندر کیا ہے جو عنوان لیا گیا ہے اس کے سارے علم اور فن، صنعت و حرفت اور علمی ادبی موضوعات کی تکمیل یہ مضمون کے ذریعے، سارے عنوانات مضمون کے ذریعے ممکن ہے۔ اردو زبان میں دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر کی تحریروں سے مضمون نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اردو ادب کے اندر، اردو زبان کے اندر کیا ہے دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر کی لکھی ہوئی تحریریں سے مضمون نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قبل محمد غوث بے خبر کی کتاب انشائی بہار بے خزاں کے ذریعے رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشائی پردازی کے نمونے دستیاب ہیں۔ اس سے پہلے بھی محمد غوث نے کہا ہے انشائی بہار خزاں کے ذریعے اس کے اندر رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشاء پردازی کے نمونے دستیاب ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ اردو میں فطری اور بنیادی طور پر مضمون نگاری کا آغاز ماسٹر رام چندر کے مضامین سے ہوا۔ اردو کے مضمون نگاری کے اندر کیا ہے پہلا نام ماسٹر رام چندر کا ہے، جس کے ذریعے ان کے مضامین کے ذریعے ہی مضمون نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ انہوں نے علم و فنون، سماج، معاشرت اور اقتصادی موضوعات پر مضامین لکھ کر شہرت کا لی تھی۔ ان کے مضامین کے عنوانات میں علم و فن، سماج اور معاشرت کس طرح سے ہونا چاہیے، سماج میں کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، کیا کیا اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کس طریقے سے دور کرنا چاہیے، سارے موضوعات ان کے مضامین کے اندر لکھ کر بہت ہی شہرت حاصل کی۔ دلی کالج سے وابستہ مزید ایک ادیب ماسٹر پیارے لال کی تحریر کو بھی مضمون کے دائرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے دلی کالج سے وابستہ ایک اور ادیب ماسٹر پیارے لال کی تحریروں کو بھی مضمون کے دائرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے مضامین بھی اس اردو ادب کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ اسی کالج کے طلباء میں شمس العلماء کا ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد بھی شامل تھے۔ انہی دلی کالج کے طلباء میں سے شمس العلماء، ذکاء اللہ اور ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد بھی یہ بہت ہی مشہور مضمون نگاروں کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، جن کی تحریروں میں بھی مضمون نگاری کا وصف کار فرما نظر آتا ہے۔ ان کی تحریروں کے اندر بھی کیا ہے مضمون نگاری کا فن ان کا اچھا صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران اردو وسائل جرائد میں حریت پسند اور انقلابی عنادین پر مضامین لکھے گئے، جن کی وجہ سے سنجیدہ مضامین کے بعد صحافتی مضامین کا دورہ رہا۔ آزادی کی لڑائی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو انگریزوں کے خلاف لڑائی جاری تھی، اس کے آگے بڑھانے کے لیے اردو رسائل اور جرائد، زمانے کے جو بھی اخبارات اور رسائل تھے اس کے اندر کیا ہے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف لڑائی اور جنگ پر ابھارنے کے لیے جو مضامین لکھے گئے، اس کے بعد صحافتی مضامین کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے قلمکاروں نے صحافتی مضامین کی بنیاد رکھی۔ یہ صحافتی مضامین لکھنے والوں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان لوگوں نے کیا ہے صحافتی میدان میں اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو کیا ہے انگریزوں کے خلاف ابھارنے میں، ان کے خلاف جنگ آزادی کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا حصہ رہا۔ اودھ فن سے وابستہ قلمکاروں نے تنزیہ و مزاحیہ مضامین نگاری کے روایت کو آگے بڑھائی۔
اور اس کے علاوہ کیا ہے اس زمانے کے اودھ پنتھ سے وابستہ قلمکار ہیں۔ طنزیہ مزاحیہ مضامین نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ دلی کالج کا قیام 1824 کے بعد علمی، اقتصادی اور سماجی مضامین کا چلن رہا۔ 1824 کے بعد کیا ہے علمی اور اقتصادی مضامین کا دور رہا، یہ چلن عام رہا۔ 1857 کے غدر کے بعد سر سید اور ان کے رفقا نے مضمون کی ایک نئی نہج انشائیہ کو فروغ دیا۔ 1857 کے غدر کے بعد 1857 کا غدر پہلی جنگ آزادی، اس کے بعد سر سید احمد خان اور ان کے دوستوں نے کیا مضمون کی ایک نئی قسم کو ایجاد کیا جو انشائیہ کہا جاتا ہے، وہ آگے بڑھا۔ انشائیہ ایک الگ صنف نثر ہے لیکن اس کا شمار بھی مضمون میں کیا جاتا ہے۔ یہ انشائیہ ایک مضمون یہ نثر کی ایک الگ قسم ہے لیکن اس کا شمار بھی مضمون کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔ اردو مضمون نگاری کا قافلہ دلی کالج سے رواں دواں ہو کر سنجیدہ مضمون کی روایت کی بنیاد رکھتا ہے، جس کے بعد انشائیہ اور صحافتی مضامین کو فروغ ہوا۔ انشائیہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے مضمون نگاری کو بھی آگے بڑھایا گیا، اور یہ قافلہ کیا ہے دلی کالج سے رواں دواں ہو کر وہاں سے شروع ہو کر آگے بڑھتا گیا اور اس کو بہت ہی فروغ ملا، آگے بڑھا۔ ادب لطیف اور انشا پردازی کے علاوہ حسن کاری سے وابستہ مضمون نگاری کا بھی خصوصی دور رہا ہے۔ ادب لطیف اور انشائیہ پردازی یہ بھی کیا ہے نثر کی قسمیں، اس کے ذریعے بھی کیا ہے مضمون نگاری کو آگے بڑھنے میں مدد ملی۔ اس میں رومانی اور جمالیاتی احساسات کو شامل کیا گیا۔ اس نثر کی قسم کے اندر کیا ہے رومانی اور جمالیتی یعنی پیار اور محبت کے عنوانات اور خوبصورتی کے مضامین بھی کے احساسات بھی اس کے اندر شامل کیے گئے۔ رسالہ دلگداز کے ذریعے عبدالحلیم شرف لکھنوی، رسالہ نگار کے ذریعے نیاز فتح پوری، لطیف احمد اکبر آبادی، مہدی افادی نے ادب لطیف کے مضمون نگاری میں شامل کیا گیا۔ عبدالحلیم شرر کا رسالہ نگار اس زمانے میں نکلنے والا رسالہ، اس کے اندر بھی نیاز فتح پوری اور احمد اکبر آبادی اور مہدی افادی نے ادب لطیف کے مضمون نگاری میں شامل کیا۔ اس دوران تاریخ نویس افراد کے گروہ نے تاریخی مضامین کی شروعات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے اندر تاریخی مضامین کی شروعات بھی ہو گئی۔ مضامین کے اندر تاریخی مضمون کو پیش کیا گیا۔ مذہبی اور تاریخی مضامین کا باضابطہ ثبوت مضامین شبلی سے فراہم ہوتا ہے، یعنی تاریخی اور مذہبی عنوانات مضامین شبلی سے لیے جاتے تھے اس زمانے میں اور آگے بڑھتے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولوی عنایت اللہ دہلوی کی تحریروں میں تاریخ اور مذہب کا انداز نمایاں ہے۔ ابوالکلام آزاد کی تحریریں اور مولوی عنایت اللہ دہلوی کی تحریروں کے اندر کیا ہے تاریخ اور مذہب کا انداز نمایاں طور پہ ہم کو ملتا ہے۔ غرض اردو میں مضمون نگاری کے صنف میں سنجیدہ مضامین، علمی ادبی مضامین، طنزیہ مزاحیہ مضامین، انقلابی مضامین، صحافتی مضامین، جمالیاتی مضامین، ادب لطیف، تاریخی اور مذہبی مضامین کی حیثیت سے ترقی کی۔ یہ سارے عنوانات مضمون نگاری کے اندر علمی، ادبی، مزاحیہ، انقلابی، صحافتی، جمالیاتی، ادب لطیف اور تاریخی مضامین سارے عنوانات مضمون کے اندر پیش کیے گئے، جو کیا ہے بہت ہی آگے بڑھتے گئے اور مضمون کے اندر ترقی ہوتی گئی۔ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس صنف نثر کے موضوعات میں بھی ہم آگے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل کے تقاضوں کے مطابق آج کل کے ضرورت کے حساب سے بہت سارے عنوانات پر مضامین لکھے جا رہے ہیں جو نثر کا بہت ہی اہم حصہ مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک نثر کی قسم آگے بڑھتی گئی اور آج بھی جو عنوانات ہیں اس پر مضامین لکھے جا رہے ہیں۔